خلاصہ دیتا ہے۔ اب آئینہ لفظ پہ بات کی جائے تو حقیقت کا عنصر ہے کہ اگرچہ شیشہ یعنی آئینہ کمزور ہوتا ہے مگر ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو اسی انداز میں معزز طلبہ طالبات دوست ساتھی، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے اور ہمیشہ دعا کروں گا کہ خدائے قدوس کی پاک ذات آپ کو ہمیشہ اپنی پناہ اور حفاظت میں رکھے۔ ہمارا آج کا موضوع آپ کے سوالات کی روشنی میں غالب کی شخصیت ان کے خطوط کے آئینہ میں، ہم ان کی شخصیت کو آج ان کے خطوط کی روشنی میں پرکھیں گے، جانیں گے کہ غالب کا انداز کیسے اور کس طرح اس کے خطوط اور قلم نگاری کی وجہ ان کی شخصیت منظر عام پہ آتی ہے۔ غالب نثر کی ترقی میں ایک اہم رکن اور بندے کے طور پہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان کا نثر نگاری میں خاص سرمایہ خطوط نویسی ہے۔ خطوط نویسی میں وہ ہنستے بولتے زمانہ کی حقیقت کو منظر عام پر کرتے، علمی مباحث کا تعلق ان کے یہاں ملتا ہے۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، ان کے افکار و خیالات بلا واسطہ یا بالواسطہ ہر انداز میں ہمیں غالب کے یہاں ملتی ہیں، جو اردو نثر کی ترقی اور ان کے خطوط کے سرمایہ کے طور پر ملتی ہے، جو کہ معاشرتی عکاسی کا ایک اہم رکن بھی ہے۔ مکتوم نگاری کی بات جہاں تک موجود ہمارے پاس ہے، وہ ان کی ذاتی زندگی کا آئینہ بھی ہے۔ ولادت سے لے کر مرتے دم تک، ولادت، لڑکپن، جوانی، شادی، بچوں کی ولادت، پریشانیاں، قید و بند کی مصیبتیں، یہ سارے انداز ہمیں ان کے ہاں بے تحاشا طور پر ملتے ہیں اور غالب خود ان کو شوخی و ظرافت کے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ان کی زندگی کا ایک آئینہ ہے۔ ان کی زندگی کا آئینہ اگرچہ اس بات کی دلاسا دیتا ہے۔ اب آئینہ لفظ پہ بات کی جائے تو حقیقت کا عنصر ہے کہ اگرچہ شیشہ یعنی آئینہ کمزور ہوتا ہے مگر ہمیشہ سچ بولتا ہے۔ تو اسی انداز میں غالب نے اپنے خطوط نویسی میں ہمیشہ سچ بولا ہے اور کسی بھی قسم کی پردہ داری نہیں کی، چاہے وہ ذاتی زندگی ہے یا معاشرتی زندگی، کسی بھی انداز میں۔ تو دیکھا جائے تو پہلے نمبر ہمارے پاس آتے وہ اپنی رازدانی، یعنی احسار و قربانی کا جو جذبہ ہے وہ ان کے خطوط میں ملتا ہے، جو ان کی شخصیت کا ایک آئینہ ہمیں دکھاتا ہے، یعنی آئینہ ہمیشہ حقیقت دکھاتا ہے۔ تو غالب اس کو اپنے خطوط میں بیان کرتے ہیں، کلندری و آزادی اور احسار و کرم کے جو دوائی میرے خالق نے مجھ میں بر دیے تھے، بقدر خزار یک ظہور میں نہ آئے، نہ وہ دستگاہ کہ ایک عالم کا میزبان بن جاؤں۔ اس میں اس کی رازداری، احسار و قربانی کا، صبر و تحمل کا یہ سارا عنصر اور غلبہ ہمیں اس انداز میں ملتا ہے اور اس کی شخصیت کا آئینہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ دوسری بات دیکھیں ذاتی زندگی کے اعتبار سے جو بچپن اور پیدائش ہے، اس میں وہ کیا لکھتے ہیں کہ چنانچہ میں 1212 ہجری 8ویں رجب میں روبکاری کے واسطے بھیجا گیا، یعنی مراد پیدا کیا گیا، 13 برس حوالات میں رہا، یعنی بچپن، اس کی قید و بند کی مصیبتیں، اس کا انداز شوخی و ظرافت والا، اس کی حقیقت نگاری اور آئینہ کے طور پر ملتا جائے۔ تیسری بات دیکھتے ہیں زمانہ سازی ہے۔ غالب کا یہ بات کنفرم ہے، قلم نگار ہمیشہ زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے محسوس کرتا ہے اور اس کو اپنے قلم کا حصہ ٹھہرا کر صفحہ کرتاس پر الفاظ کو مجسم کرتا ہے۔ تو وہ زمانہ سازی میں نواب انوار الدورہ کی عہد سازی میں بیان کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ نواب انوار الدورہ کی عہد سازی، بندگی بے چارگی، 5 لشکر کا حملہ پے در پے اس شہر پر ہوا۔ پہلا باغی کا لشکر، اس میں اہل شہر کا اعتبار لوٹا، دوسرا لشکر خاکیوں کا، تیسرا لشکر کال کا، اس میں 1000 آدمی مرے، چوتھا لشکر حیزے کا، 5واں لشکر تپ کا۔ یعنی زمانے سازی کی بات کی گئی ہے، جو نواب انوار الدورہ کی عہد سازی جو انہوں نے دیکھا، اس کو اس نے ایک الفاظ اور ڈکشن کے روپ میں ترتیب وار بیان کر کے عہد سازی کا ایک اہم فرض یا فریضہ بھی ادا کیا۔ مزید دیکھیں دل کا غبار نکالا، انہوں نے کتھارسس کیا، انہوں نے کتھارسس اپنے دل کا غبار نکالا ہے۔ کیسے لکھتے کہ اے میری جان، یہ وہ دلی نہیں جس میں تم پیدا ہوئے، وہ دلی نہیں ہے جس میں تم نے تحصیل علم حاصل کیا، وہ دلی نہیں ہے جس میں تم شبان بے کی حویلی میں مجھ سے پڑھنے آتے تھے۔
वो दिल का गुबार निकाल रहा है, अपने अंदर की दाखिली कैफियत का बयान कर रहा है, अपने अंदर का मुद्दा बयान कर रहा है, जो दिल के गुबार के तौर पर उसकी शख्सियत का एक नमूना और मॉडल हमें देता है। मज़ीद देखें तो मंजर निगारी, जब भी उसने देखा, जिस बात को देखा, चाहे वो अच्छाई के अतबार से या बुराई के अतबार से, कैदोबंद की मुसीबतें हैं, जो भी है उसने उसको भी अपने अंदाज में बयान करने की कोशिश की। लिखता है, बरसात का हाल ना पूछो, खुदा का कहर है, कासम जान की गली सादत हा की नहर है। मैं जिस मकान में रहता हूँ, आलम बेग के कटरे की तरफ दरवाज़ा गिर गया है। मस्जिद की तरफ के दालान का दरवाज़ा भी ना रहा, सीढ़ियाँ गिरा चाहती हैं। मंजर निगारी अपनी ज़ाती ज़िंदगी की, जो उसने कैदोबंद, मुसीबतों में, दुखों में, परेशानियों में देखा, उसने उसको ज़माने की नब्ज़ के मुताबिक बयान करके दिखाया। तो लिहाजा ये चीज़ें गालिब की शख्सियत बयान करती हैं। वो ज़ाती तौर पर भी हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, निजी ज़िंदगी, शादी के हालात वाक़यात या कैसी भी है। तो लिहाजा इन वाक़यात में, इन हवाला जात में गालिब की शख्सियत उनके खतूत के आईना में मंजर यहाँ पे आती है। हमारा ये था आज का मौजू, गालिब की शख्सियत उनके खतूत के आईना में। आपका कोई राय या सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।